بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں دعائیہ۔ رب کریم میرے حق میں اور آپ کے حق میں انہیں قبول فرما لے اور ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیں۔ شعر کے آخر میں آپ لوگ آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اشعار ہماری زندگی کے بدلنے میں معاون ثابت ہو اور رب کریم ان کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل فرما دے۔ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا 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 کر دے۔ جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ نہ رہبر ہے نہ راہرو ہے، نہ کچھ زاد سفر باقی، نہ رہبر ہے نہ راہرو ہے، نہ کچھ زاد سفر باقی، تو اپنے آپ کی چاہت کو میرا ہم نوا کر دے، تو اپنے آپ کی چاہت کو میرا ہم نوا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، آمین اللہم۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور میرے رب نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر کے اللہ کے دربار میں پہنچو گے اللہ قبول نہ کرے گا. اللہ کے دربار میں معتبر، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا اگر کوئی دین دنیا میں ہے تو وہ دین اسلام، وہ مذہب اسلام ہے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یہ اسلام جو اللہ کے دربار میں معتبر، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا، اس اسلام کی بنیاد رکھی گئی 5 چیزوں پر. اس کی بنیاد کو ٹکایا گیا 5 چیزوں پر. تاجدار مدینہ نے فرمایا ان میں سے پہلی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی ذات عالیہ پر یقین رکھنا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا، اپنے ایمان کو قوی اور پختہ بنانا. اور تمہارا ایمان اتنا قوی ہو اور تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو. اور اسلام کی یہ پہلی بنیاد جو تاجدار مدینہ نے بیان فرمائی، اس میں تمہارے دلوں میں وہ طاقت ہو. اگر ساری دنیا کی طاقتیں تمہارے ایمان کو چھیننا چاہیں تمہارے ایمان کو چھین نہ سکے. اگر ساری دنیا کی دولتیں، ساری دنیا کی شہرتیں اور ساری عزتیں تمہارے قدموں میں ڈال دی جائیں تمہارے ایمان کو چھینا نہ جا سکے، تمہارے ایمان میں کسر نہ آئے. اسلام کی یہ پہلی بنیاد ہے، اسلام کی یہ پہلی اساس ہے، اسلام کی یہ پہلی جڑ ہے کہ اللہ کی ذات عالیہ پر ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا ایمان مضبوط ہو. دوسری بنیاد رکھی گئی نماز کا قائم کرنا، وقت پر اللہ کے حضور میں آنا، اپنی پیشانی کو جھکانا اور اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط بنانا، یہ دوسری بنیاد. تیسری بنیاد ہے رمضان کے روزے رکھنا، اللہ کے نام پر بھوکا اور پیاسا رہنا، اپنے نفس کو مارنا اور کچلنا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا چوتھی بنیاد ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا اور 5ویں بنیاد ہے رمضان کے روزے رکھنا. یہ اسلام کی بنیاد ہے. جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. کتنی چیزوں پر؟ اچھا ایک بات بتاؤ، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی بلڈنگ اتنی ٹکاؤ رہے گی نہیں رہے گی؟ بھائی رہے گی نا. اللہ کے نبی نے اسلام کو تشبیہ دی ایک عالی شان مکان سے، اور میرے نبی نے فرمایا اس مکان کی جو بنیاد ہے وہ تمہارا ایمان، وہ تمہاری نماز، وہ تمہارا روزہ، وہ تمہاری زکوٰۃ، وہ تمہارا حج، یہ تمہارا مضبوط ہونا چاہیے. اور بیس جتنا مضبوط ہوگا عمارت اتنی ہی جلدی نہیں جائے گی اور ٹکاؤ ہوگی. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے یہ بیس بتایا، بنیاد بتائی اور یہ فرمایا اسے مضبوط بناؤ. اور بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. لیکن ایک بات اور ہے میرے پیارو، سچی بات بتانا، بنیاد میں کتنا ہی مال لگ جائے وہ نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے بھائی؟ بنیاد کے نیچے لوہا، سریا، بجرپور آپ نے کیا بھر دیا، اوپر جا کے نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اسلام کی بنیاد تو تمہاری مضبوط ہو لیکن یہ سامنے والے کو دکھائی نہیں دے گی. دکھائی کیا دے گا؟ اس کی عمارت، اس کا رنگ روغن، اس کی چھت اور اس کی ٹائلز، اس کے در و دیوار. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے ایک مذہب اسلام کو تشبیہ دی مکان سے. میرے نبی نے فرمایا اس کی بنیاد ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور اس کی در و دیوار کیا ہیں؟ ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا نبی اللہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام. میرے نبی نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، و اطعام الطعام، اور میٹھا کلام کرنا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا. نبی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو اس دنیا کے اندر نماز روزہ تمہارا مضبوط ہو لیکن سامنے والے کو تمہارا نماز روزہ متاثر نہیں کرے گا. اگر سامنے والے پر کوئی چیز اثر ڈالے گی تو وہ تمہاری زبان کا، بول کا میٹھا پن اور تمہارے اچھے اخلاق.
یہ سامنے والے کو متاثر کریں گے۔ تاجدار مدینہ نے لمبی نمازیں پڑھی تو رب نے روک دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کملی اوڑھنے والے، پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے ہیں، ورم آ جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے لمبی نمازیں پڑھی، آسمان والے نے روکا، میرے تمہارے نبی امت کے غم میں روئیں، تو جبریل آیت لے کر آیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، اتنے غمگین نہ ہوا کرو، اتنے آنسو نہ نکالا کرو، نبی امت کے غم میں روئیں۔ اللہ نے روکا۔ تاجدار مدینہ نے سخاوت کے دروازے کھولے، راہ خدا میں مال لٹایا، آسمان والے نے جبریل کو زمین پر اتارا اور جبریل آیت لے کر آیا اور جبریل کہنے لگا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اے محمد اللہ کے راستے میں دو لیکن اپنے لیے بچا کے رکھو۔ نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے روکا، سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ نے روکا، امت کے غم میں روئیں، اللہ نے روکا۔ لیکن ہاں جب میرے نبی نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، کردار کا نمونہ پیش کیا، تو میرا رب قسمیں کھاتا ہوا آیا اور میرے رب نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ محمد الرسول اللہ، شاباش، تمہارے اخلاق بڑے پیارے، تمہارا کردار بڑا اعلیٰ، اخلاق اور بڑھاؤ اور زیادہ کرو۔ جب نبی نے اخلاق دکھایا تو اللہ نے شاباشی دی، کم کرنے کا حکم نہیں دیا، نمازوں کو کم کر دیا، امت کے غم میں رونے کو کم کر دیا، سخاوت کے دروازے کھولے تو کم کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اخلاق کی باری آئی تو کہا نہیں نہیں، بڑھاؤ بڑھاؤ، آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ۔ میرے پیارو، تاجدار مدینہ نے فرمایا اخلاق اعلیٰ بناؤ، کردار اعلیٰ بناؤ، یہ سامنے والے کو متاثر کرتا ہے، نماز روزہ سامنے والے کو متاثر نہیں کرتی۔ کوئی نماز کا پابند ہو، 5 وقتہ نماز کا، لیکن زبان اس کی گندی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا نمازی تو ہے وہ لیکن زبان کا بڑا برا ہے، یہ کہتے ہیں نا، زبان کا بڑا گندا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا زبان کے بول کو میٹھا بنا لو، نمازی جنت میں جائے گا، اللہ کا وعدہ، اللہ جانے، نمازی جانے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، شہید جنت میں جائے گا، اللہ جانے، شہید جانے، حافظ قرآن جنت میں جائے گا، اللہ جانے، حافظ قرآن جانے۔ نبی نے فرمایا میں گارنٹر ہوں، اپنی گارنٹی پر جنت کے بیچوں بیچ ایک محل لے کر دوں گا۔ آقا کس کو لے کر دو گے؟ فرمایا جو دنیا میں اپنے اخلاق اچھے بنا لے، اپنی زبان کا بول میٹھا بنا لے۔ نبی نے فرمایا میری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پر جنت کے بیچوں بیچ ایک محل لے کر دوں گا۔ اندازہ لگائیے میرے پیارو، اخلاق پر تاجدار مدینہ نے کس قدر زور دیا اور فرمایا کہ اخلاق سامنے والے پر اثر ڈالتا ہے۔ آج اگر کوئی دوسرا تمہاری اعمال سے متاثر ہوگا تو وہ صرف اخلاق ہے، نماز روزے سے نہیں ہوگا۔ نہیں رکھ رہے میں۔ تاجدار مدینہ کے دربار میں ایک یہودی آیا، نبی کو جانچنے آیا، نبی کو پرکھنے آیا، نبی کو دیکھنے آیا نبی ہے یا نہیں۔ اچھا ہمارے یہاں پر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان ہمارے یہاں وہ ہے جو رشتہ دار ہو یا ملنے والا ہو، سچی بتانا ہے نہیں ہے؟ اچھا مہمان میں بھی ہمارے یہاں درجے ہے، اگر کوئی مالدار آیا تو اس کا دسترخوان الگ ہے اور غریب آیا تو اس کے لیے تواضع الگ ہے نہیں ہے؟ اچھا دوسری بات یہ بھی، کوئی دور سے آیا تو اس کا معاملہ الگ، کوئی قریب سے آ گیا اس کا معاملہ الگ۔ جبکہ قریب سے آنے والا ہو یا دور سے، غریب ہو یا امیر، آنے والا کوئی بھی ہو، تمہارے دسترخوان پر مہمان ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر کسی میزبان نے اپنے مہمان کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا تو نبی نے فرمایا اس میزبان نے تکیہ دینے کے عوض میں اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔
کتنا بڑا درجہ ہے مہمان کا۔ تاجدار مدینہ کے دربار میں یہودی آیا، صبح سے لے کر شام تک نبی کے دربار میں رہا، ایمان نہیں لایا۔ اور ایسا نہیں کہ کچھ دیکھا نہ ہو، نبی کی نماز دیکھی، ایمان نہیں لایا، نبی کے چہرے میں نبوت کی نشانیاں دیکھی، ایمان نہیں لایا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا چلنا، تاجدار مدینہ کے ہر ایک قدم پہ اسے نبوت کی نشانیاں نظر آئیں، ایمان نہیں لایا۔ شام ہونے لگی، کہنے لگا محمد مجھے اجازت تو گھر جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، رات کا قیام اور کھانا ہماری ذمہ داری، قیام کہاں کرو گے، کھانا کہاں کھاؤ گے؟ وہ یہودی مہمان رک گیا۔ تاجدار مدینہ کے گھر میں جو بھی میسر تھا آپ نے دسترخوان لگوایا اور اسے کھلوایا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنا بسترا اس یہودی مہمان کے نیچے لگوایا، اور آپ پر 2-4 بسترے نہیں تھے، ایک ہی تھا، وہی اس کے نیچے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نبی بغیر بستر کے اس رات آرام فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مہمان آ جائے جس میں بدبو آئے گی وہ لحاف مہمان کے حصے میں آئے گا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو صاف ستھرا پیش کرتے ہیں۔ اچھا یہ تب دیکھا جاتا ہے انویٹر آن ہو، پنکھا بند ہونے لگے تو میرا چلے گا، مہمان کا بد ہوگا نہیں۔ تو تاجدار مدینہ نے اپنا بستر اس کے نیچے لگوایا، وہ سو گیا، اس کا پیٹ رات میں خراب ہوا، اس کا پخانہ نکل گیا، اور اتنا نکلا اس کے کپڑوں میں نکلا، تاجدار مدینہ کے بستر میں پخانہ نکل گیا۔ اب یہ اٹھا، شہر سے باہر نکلا، پانی تلاش کیا، اپنے آپ کو دھویا، پاک کیا، صاف کیا، اس کے بعد سوچنے لگا محمد کے دربار میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اگر جاتا ہوں تو پتہ نہیں محمد کیا کہیں گے، اور اگر نہ جاؤں تو میرا قیمتی سامان، زرہ، تلوار، سارا سامان محمد کے دربار میں رکھا ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا، کروں تو کروں کیا؟ ابھی یہ سوچنے لگا، صبح ہوئی، اذان فجر، تاجدار مدینہ اپنے مصلی پر آپ نے فجر کی نماز ادا کرائی، اپنے معمولات سے فارغ ہوئے۔ اشراق کے بعد نبی کے دل میں تصور آیا، اپنے مہمان کی اطلاع لے لوں، رات کیسی گزری، کوئی پریشانی تو نہ آئی، خبرگیری کروں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے جا کر دیکھا مہمان تو غائب ہے، بستر پر پخانہ اور گندگی پڑی ہے، میں قربان جاؤں۔ تاجدار مدینہ کو غصہ آنا تھا، اگر آج آپ ہوتے یا میں ہوتا نہ جانے کتنی گالیاں دیتا، برے الفاظ نکالتا اور غصہ آتا، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کے میٹھے اخلاق پر کہ آپ کی پیشانی پر بل نہ آیا، آپ کی زبان پر کوئی لفظ نہ آیا، آپ کے دل میں کوئی غصہ نہ آیا۔ اور ہاں میرے نبی ہنگامہ کرتے، اپنے صحابہ کو بلاتے یا بچوں کو بلاتے، عائشہ کو بلاتے، حفصہ کو بلاتے، بلال کو بلاتے، فاطمہ کو آواز دیتے، لیکن نانا نہ کسی کو بلایا، نہ کسی کو آواز دی۔ تاجدار مدینہ اٹھے، پانی بھر کر لائیں، بستر باہر نکالا۔ ایک ماں کو اللہ نے یہ ظرف دیا ہے کہ بچے کی گندگی صاف کرے، باپ کو بھی یہ ظرف نہیں ملا کہ وہ بچے کے پاخانے اور اس کی گندگی کو صاف کرے۔ آہا تاجدار مدینہ امام الانبیاء اپنے نازک ہاتھوں سے، ان ہاتھوں سے جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی، وہ پیارے ہاتھ جو عرش اعظم تک پہنچے، وہ پیارے ہاتھ جب پیالے میں انگلیاں ڈالی تو پانی کے چشمے ابلنے لگے، اور وہ پیاری انگلیاں جب آسمانوں کی جانب اٹھائی تو چاند ٹکڑے ہو کر ادھر ہوا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی ڈالا، ایک ہاتھ سے پانی ڈالا، ایک ہاتھ سے گندگی کو صاف کرنا میرے نبی نے شروع کیا۔ پانی ڈالتے گئے، گندگی صاف کرتے گئے، ادھر سے وہ یہودی چلا آیا اور اس نے دیکھا محمد کے دربار عالیہ میں کوئی غلام نہیں، کوئی اپنا نہیں۔ وہ نبی کے قریب میں پہنچا، جا کر دیکھا کہ میری گندگی کو محمد اپنے ہاتھوں سے صاف کرے، تو اس نے اپنی چال کو ذرا تیز کیا اور نبی کے قدموں سے یوں چمٹ گیا، اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈالا، آنکھ سے آنسو چھلکے، اور اپنی زبان سے کہا آقا میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے اخلاق والے ان کے درباروں میں گیا، اور ہاں جن کی مثال زمانے والوں نے دی، لیکن آج تک اللہ کی قسم اس روئے زمین پر میں نے آپ جیسا اخلاق والا نہیں دیکھا۔
کہنے لگا محمد مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے مومن بنا دو، مجھے مسلمان بنا دو۔ مسلمان بنا، کلمہ پڑھا۔ میرے پیاروں ذرا سننا، صبح سے لے کر شام تک نبی کی نماز دیکھی، ایمان نہیں لایا۔ چہرے میں نبوت کی نشانیاں، ایمان نہیں لایا۔ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، نبوت کی نشانیاں، ایمان نہیں لایا۔ لیکن میں قربان جاؤں، نبی کا اخلاق دیکھا، پل میں مسلمان ہو گیا۔ اخلاق وہ چیز ہے۔ ایک مرتبہ نبی اپنے گھر کے باہر بیٹھے، ایک فاحشہ بدکار عورت کا ادھر سے گزر ہوا، تو اس نے نبی کو یوں دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی محمد نبی بنتا ہے، اکیلے اکیلے کھاتا ہے، آپ کچھ تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ آ کر کھا لو۔ وہ فاحشہ تھی، بدنام زمانہ تھی، بدنام زمانہ عورت کو کوئی یوں بھی توجہ نہیں دیتا، جائے کہ اسے اپنے دسترخوان پر بلائے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا آ جاؤ۔ وہ نبی کے قریب میں آئی اور آ کر کہنے لگی محمد نبی بنتا ہے، اکیلے کھاتا ہے، اگر تو واقعتاً نبی ہے تو لا جو تو نے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا ہے، اپنے ہاتھ سے لقمہ نکال اور میرے منہ میں اپنے ہاتھ سے ڈال۔ تاجدار مدینہ نے ذرا بھی توقف نہ کیا، لقمہ نکالا، اس کے منہ میں ڈالا، لقمہ منہ میں پہنچا، اس کی آنکھ سے آنسو کے جھرنے بہنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی آقا دنیا والوں کے پاس گئی، سب نے بے عزتی کی نگاہ سے دیکھا، سب نے ذلت کی نظروں سے دیکھا، تیرے دربار میں آئی ہوں تو عزت ملی ہے۔ محمد اب یوں واپس نہ کرنا، مجھے مسلمان بنا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اپنے زمانے کی باحیا عورتوں میں شمار ہوا، کب؟ جب میرے نبی کا اخلاق دیکھا۔ میرے پیاروں میں رونا اس بات کا روتا ہوں کہ آج ہمارے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے تو وہ اخلاق نکلے۔ ہاں میرے پیاروں نمازیوں میں زیادتی ہوئی، داڑھی رکھنے والے بڑے ہیں کم نہیں ہوئے، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہوئے ہیں کم نہیں ہوئے، جماعت میں جانے والے اگر لاکھوں تھے تو کروڑوں ہوئے ہیں کم نہیں ہوئے، لیکن اخلاق کو صحیح کرانے میں لوگوں کی مثال گھٹی ہے بڑی نہیں ہے۔ اخلاق میں جو گراوٹ آئی ہے ان میں کمی آئی ہے میرے پیاروں، ان کی تعداد بڑھی نہیں گھٹی ہے، گھٹی۔ پڑھنے والی تعداد نمازیوں کی، روزے دار کی، حاجیوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، اور گراوٹ اخلاق میں دیکھو، ماں باپ کے لیے گر گیا، اولاد کے لیے گر گیا، اپنی بیوی کے لیے گر گیا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا آج کا بیٹا گھر میں آئے، پیشانی پر بل چڑھے ہیں، اپنے باپ کو دیکھ کر گھورتا ہے، ماں کو دیکھ کر غراتا ہے، جبکہ تاجدار مدینہ نے فرمایا گھر میں بیٹا آئے اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ ایک حج کی برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میری تمنا تھی کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور چلو باپ بھی نہ تھا، میری ماں زندہ ہوتی، نماز عشاء پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا، عشاء کے فرضوں کی نیت باندھتا، قرآن شروع کر دیتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی درمیان میں میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد یا محمد یا محمد، تو میرے نبی نے فرمایا میں نیت توڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات کا جواب دیتا۔ یہ ماں کا درجہ نبی نے بتایا۔ آج ماں باپ گھر میں ڈرتے، بچہ چلایا پتہ نہیں کس موڈ میں ہوگا، ذرا سنبھل کے رہنا، نہیں؟ بیوی ڈرتی ہے میرا شوہر آ گیا پتہ نہیں کس موڈ میں ہوگا، موڈ اچھا ہے یا برا ہے، جبکہ نبی نے فرمایا شوہر گھر میں آئے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اتنا پیارا ہے یہ عمل، زمین پر یہ دونوں مسکراتے ہیں، انہیں مسکراتا دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے۔ ایک ہوتی ہے عمل کی جزا۔ بچوں صبح سے لے کر شام تک 2 گھنٹے میں اگر تم نے ہوم ورک کیا تو آپ کو 100 روپے ملیں گے۔ بچے نے جلدی کیا، پورا کر لیا، آپ نے 100 روپے انعام کے دے دیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ خرق عادت ایسا کام کر جاتا ہے جو اس کے بس سے باہر ہوتا ہے، لیکن بچہ کر جاتا ہے، اسے دیکھ کر ماں باپ مسکرانے لگتے، میرے بیٹے نے کیا کر دیا، میرے بچے نے کیا کر دیا۔ یہ جو مسکراہٹ ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا بھائی، صحیح بتانا، اس کی جو قدر ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھو، جزا مل گئی، 1 حج کے برابر ثواب۔ میرے نبی نے فرمایا یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ کے یہاں پر اتنا پیارا ہے، جب یہ دونوں مسکرانے لگتے ہیں تو اللہ کے دربار میں اتنی قدر ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ بھی مسکرانے لگتا ہے۔
बच्चे हैं, ताजदार मदीना घर में आए, हसन हुसैन चिमट गए, आपके कदमों से चिमट गए। आपको कहना था मुझे उम्मत का फिक्र है, जरा पीछे हट जाओ, लेकिन नाना, ताजदार मदीना ने अपने दोनों हाथों को नीचे किया, अपने हसन को सवार किया, हुसैन को सवार किया, पूरे घर में गश्त लगाया, चक्कर काटा और उसके बाद फरमाया मेरे बच्चों बताओ तुम्हारी सवारी कैसी है, तुम्हारी सवारी कैसी है, तुम्हारी सवारी कैसी है। ये कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हमारे बच्चों के लिए अखलाक ना रहे, हम अपने दोस्तों को टाइम देते हैं, औलाद को नहीं देते, हम अपने यारों को टाइम देते हैं, बीवी बच्चों को नहीं देते, हम अपने माँ बाप को नहीं देते। अल्लाह के बंदो, अपनी औलाद को वक्त दिया करो। मैं ये नहीं कहता तुम 10 घंटे कमाते हो नौकर की तरह, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ कमा कर लाते हो, औलाद की आरज़ुओं का ख्याल रखते हो और उनको पूरा करते हो। अल्लाह के वास्ते आध घंटा निकाल कर अपना वक्त अपनी औलाद को दिया करो, इनकी तरबियत किया करो, इनसे खेला करो, इनसे कूदा करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इजहार मोहब्बत किया करो, अपनी औलाद को सीने से लगाया करो। 7 साल तक मेरे रब ने कोई नमाज फर्ज ना की, कोई कुरान की आयत इनके दिल में उतारने का हुक्म ना दिया। मेरे रब ने सिर्फ इतना कहा इन्हें कलेजे से लगाओ, इनको सीने से लगाओ, इन्हें प्यार दो, इन्हें इज्जत दो, इनसे खेलो, इनसे कूदो। ताजदार मदीना अपनी औलाद से खेले हैं, उनसे कूदे हैं, उनके साथ हंसी मजाक किया, अपने कांधे पर बिठाकर अपने घर में चक्कर लगाया। मेरे प्यारों, ये सब क्या है? ये उम्मत को दर्स देना है। अपने अखलाक को अपनी औलाद के लिए अच्छे बनाओ, तब आगे चलकर औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार बनेगी। आज माँ बाप को शिकवा है औलाद ना फरमान हो गई, औलाद के साथ भी हमने कोई मामला अच्छा नहीं किया। मोहब्बत करो, इजहार मोहब्बत करो, इन्हें वक्त दो। मैं माँ से कहता हूँ अपनी औलाद को वक्त दो। सुबह से लेकर शाम तक एक माँ कितना काम करती, सुबह को नाश्ता, फिर कपड़े, फिर खाना, फिर कुछ और, फिर परहेज, फिर बच्चों का काम, फिर सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे की नौकर एक माँ बन जाती है। लेकिन आध घंटा आज माँ अपनी औलाद को निकाल कर नहीं देती। और बच्चा परेशान करने लगे तो मोबाइल और थमा दी, इसे पकड़ ली, ये देख ले मेरा पीछा छोड़। नहीं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो अखलाक आला बनाओ, किरदार आला बनाओ, अपनी जबान के बोल को मीठा बनाओ। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया आला अखलाक होंगे, ये माशरे को निखारेगा। नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये तुम्हारे अंदर को निखारेगा, तुम्हारे दिल को निखारेगा, तुम्हारे दिल में निखार पैदा करेगा, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करेगा। और तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी जबान का बोल मीठा हो जाना, ये तुम्हारे घर को और तुम्हारे माशरे में निखार पैदा करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? करदमपुरी वालों, बात समझ में आई? कुछ बोल ही नहीं रहा कोई। भाई आ रही हो तो ठीक है, नहीं आ रही हो तो फिर मैं चलूं? आ रही है बात समझ में? इंशाल्लाह बस समझ में भी आ जाए, अल्लाह अमल की तौफीक भी दे। मेरी बड़ी परेशानी ये है हमारी कि हम लोग आमाल के एतबार में सबसे आला नज़र आते हैं, और जब अखलाक की बारी आती है तो वही नेक अमल करने वाले सबसे ज़्यादा घटिया नज़र आते हैं। सच्ची बता रहा हूँ। दुकान पे चले जाओ, एक सामान, 2 सामान, 3 सामान, 4 दिखाएगा, 5 के बाद मुंह बिगड़ जाएगा। और गैर की दुकान पे जाना, 70 दिखा के कहेगा परसों आना, नया माल आ रहा है, और बताओ कोल्ड ड्रिंक लोगे, चाय लोगे। ये दूसरों के अखलाक है जो हमारे होने चाहिए थे। फिर मुसलमान कहता है कारोबार में बरकत नहीं हो रही। अरे होगी कहाँ? अखलाक तो बना, जबान का बोल मीठा तो कर। ताजदार मदीना ने फरमाया जबान का बोल मीठा बना ले, अल्लाह कारोबार में भी इज्जत देगा, तरक्की देगा, घर में माशरे में निखार पैदा होगा। आज जितना बिगाड़ ज्यादा है वो बदअखलाकी का है, चुगलखोरियों का है, लोगों की बुराई करने का है, दूसरों से हसद का है, गीबत का है, जलन का है। अल्लाह के वास्ते रब ने जिसे जो दिया है वो तुम छीन नहीं सकते। अगर रब ने किसी के मुकद्दर में कुछ लिखा है उसे तुम हटा नहीं सकते, और रब ने कुछ हटा दिया है उसकी जिंदगी में ला नहीं सकते। मेरे प्यारों, बुराइयां करके, हसद करके, गीबत करके, उससे जलन करके हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। अपनी बुराइयों का दफ्तर भर रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते अपनी जबान के बोल को मीठा बनाओ। बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात और अर्ज कर दूं, क्या टाइम हो गया? 12 बज गए। तो भाई कितनी देर हो रही है? मुफ्ती साहब कहाँ गए?
تو صاحب تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا اخلاق اعلیٰ بناؤ، کردار اعلیٰ بناؤ۔ اچھا زبان کا بول میٹھا ماں باپ کے لیے تو بگڑا ہی تھا، گھر والوں کے لیے تو بگڑا تھا، اماموں کے لیے بھی بگڑ گیا۔ نماز پڑھ کے نکلے گا اس کے پیچھے سے اور پھر اس کی برائی کرے گا۔ جس پر یہ اعتبار ہے کہ میری نمازیں یہاں سے قبول ہوں گی، اسی کی برائی کرے گا تو نماز قبول ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا قرآن کو سیکھو، سکھاؤ، قرآن کے پڑھنے والے بنو، سننے والے بنو، محبت کرنے والے بنو۔ محبت کے 2 درجے، اللہ نے مال دیا تعاون کرو، غریب بنایا تو اللہ ان سے عقیدت و محبت رکھو، 5ویں نہ بنو، ان کی برائیاں نہ کرو، اس لیے کہ یہ دنیا میں انبیاء کے وارث ہیں، قیامت کے میدان میں سفارشی ہیں، یہ سفارش کریں گے۔ الترغیب والترہیب کی روایت، تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک عالم جنت کے دہانے پر، ایک عابد جنت کے دہانے پر، اللہ عابد سے کہے گا جا تو جنت میں چلا جا، عالم کھڑا رہ جائے گا۔ بظاہر یہ عالم کی توہین ہوگی کہ عابد پہلے گیا، عالم کھڑا رہ گیا۔ اب عابد دل میں سوچے گا، عالم دل میں سوچے گا کہ میں نے علم پڑھا، سیکھا، سکھایا، پھر بھی یہ پہلے میں بعد میں، میرا رب دلوں کے حال سے واقف ہے۔ میرا رب کہے گا میرے بندے ادھر آ، میں نے تجھے جنت میں جانے سے اس لیے نہیں روکا کہ تو اس کے بعد میں جائے، نہیں، اسے تنہا جانا ہے، میں نے تجھے اس لیے روکا ہے تجھے اپنے ساتھ جس کو لے جانا ہے لے جا، جن کی سفارش کرنی ہے کر لے، اکیلا نہ جا، کچھ کو ساتھ میں لے کر جا۔ یشفع یوم القیامت 3 الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، 3 گروہ سفارش کریں گے، پہلے نمبر پر انبیاء، دوسرے علماء، تیسرے شہداء قیامت کے میدان کے اندر۔ اور میرے نبی نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، آسمان میں جیسے ستارے چمکتے ہیں، زمین پر آسمان والوں کے لیے علماء چمکتے ہیں۔ بڑی ذات ہے ان کی، الحمدللہ یہ مدارس صلاۃ آپ کے امام ہیں، اور قیامت کے میدان میں سفارشی ہوں گے، نہ جانے کتنے جہنم کی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی کہے گا مولانا یاد ہے میں نے آپ کو پانی دیا تھا، یاد ہے فلاں وقت آپ کو جلسے میں مسافہ کیا تھا، 500 کا نوٹ پکڑایا تھا۔ عالم اپنے ساتھ نہ جانے کتنوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو بھائی ان کی بھی قدردانی کرو، ان سے محبت رکھو، ان کی ضروریات کا خیال کرنے والا کون آئے گا؟ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ چلو اچھا ایک بات بتاؤ، جس نے اپنے سینے میں قرآن اتار لیا کیا وہ مکینک نہیں بن سکتا ہے؟ انجینئر نہیں بن سکتا، وکیل نہیں بن سکتا، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن میرے پہ ایک اور ہے کہ علماء کو انگلش نہیں پڑھائی گئی، انہیں کوئی کارکردگی نہیں۔ اللہ کے بندو اگر سارے کام سیکھ لیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب ہنر آ جائے گا کوئی 3000 میں نوکری کرے گا، 4 میں کرے گا، 10 میں کرے گا؟ یہ علماء اکرام کا ایک پیغام تھا، اور اندر کی ان کی سوچی ہوئی تدابیر تھی کہ تاکہ آگے چل کر یہ علماء اسی سے جڑے رہیں اور اسی تنگ دستی پر اپنا گزارا کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، ان کا خیال کریں، ان کی راحت کا، ان کے آرام کا کتنے میں خرچ پورا ہو سکتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کرو گے کل قیامت کے میدان میں پکڑے جاؤ گے، اللہ پکڑے گا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اچھا یہ مدرسہ الحمدللہ آپ کا چل رہا ہے۔